بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ سلوک کو باترتیب طے کرنا چاہیے، سلوک کو باترتیب طے کرنا چاہیے، بے ترتیب اور ایک باترتیب ترتیب کے ساتھ۔ ایک طالب اصلاح جوان لڑکے نے مستفتین یعنی حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ میرے والدین میری شادی کرنا چاہتے ہیں، حضرت آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس نوجوان نے لکھا وہ کہ میرے والدین شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت والا نے لکھا تم سلوک کو ترتیب سے طے کرنا چاہتے ہو یا بلا ترتیب؟ اس نوجوان نے لکھا کہ ترتیب سے طے کرنا چاہتا ہوں۔ تو جواباً فرمایا تو ابھی شادی نہیں، تو ابھی شادی نہیں۔ پہلے ایسے ہوتے تھے تابع، شادی کی خوشی کو چھوڑ کر ترتیب سلوک کی شادی منظور ہے کہ ترتیب سے اللہ کا راستہ طے ہو جائے اور میں اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤں اور میرا تعلق رب العالمین سے ہو جائے، شادی تو بعد میں دیکھی جائے۔ ایسے ہوتے تھے پہلے تابع ماننے والے۔ دیکھا یہ ہے ترتیب، تو معلوم ہوا کہ اصل تو ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اصل تو ذکر ہے، البتہ اس کی صورتیں، اس کے انواع مختلف ہیں، اور انہی کا نام ہے اطاعت کاملہ۔ سب اطاعت جتنی بھی ہیں وہ سب ذکر کے افراد ہیں، اس لیے کل مطیع اللہ فہو ذاکر کہا جاتا ہے کہ ہر اطاعت کرنے والا آدمی ایسا ہی ہے جیسے اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ تو جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جو آدمی کم نہیں تو اللہ وہ بھی تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اسے اللہ یاد ہے کہ نہیں؟ جو احکام جن جن موقعوں پر جس طرح سے ہیں اللہ ہی کے لیے ان پر چلتا رہنے والا مطیع ہے، فرما بردار ہے، اور وہی ذاکر ہے۔ یہ ہے ترتیب۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری بیوی جب شادی ہو گئی تو کچھ دن کے بعد بڑی پیرانی صاحبہ نے کہا کہ حضرت آپ نے دوسری شادی کر کے اپنے مریدوں کے لیے راہ کھول دی، سب دو دو شادیاں کرا کریں گے۔ پیر کی نقل کرتے ہیں لوگ اپنے شیخ کی کہ ہمارے شیخ ایسا پہنتے تھے، ایسا کھاتے تھے، تو آپ نے راستہ کھول دیا۔ تو آپ نے فرمایا راستہ کھول دیا، راستہ بند کر دیا۔ یہ جو خانقاہ میں انصاف دیکھتے ہیں لوگ آنے والے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اس طریقے سے نبھا نہ سکیں گے، لہذا دوسری شادی کی جھنجٹ میں پڑنا ہی پسند نہیں کریں گے، لہذا کیا ہی نہیں۔ ان کے مریدوں نے، ان کے خلفاؤں نے کب کی دو دو شادی؟ اور فرمایا تم دیکھتی نہیں ہو، اگر رسی بھی آ جاتی ہے جس چیز میں بند کر آتی ہے، اس رسی کو بھی آدھے اونچ کر کے اور برابر تول کر کے جب دونوں کے یہاں پہنچاتا ہوں۔ اگر ایک کپڑا آیا کہیں سے ہدیے میں تو زنانہ ایک بیوی کے لیے، تو میں ان کو دکھاتا ہوں، بولو تمہیں کون سا پسند ہے، تمہیں کون سا پسند ہے۔ اگر وہ یوں کہتی ہیں دوسرا دو جوڑے ہیں، یہ ہمیں تو پسند ہے، وہ ہے سستا، یہ 20 روپے کا ہے اور وہ 50 روپے کا سوٹ ہے، تو حضرت فرماتے ہیں تمہیں یہ پسند ہے کام، یہ کام مجھے یہ پسند ہے، تو فرمایا یہ تمہیں پسند ہے، یہ زیادہ قیمت کا ہے، اتنے پیسے تم ان کو دو، اتنے پیسے تم ان کو دو، اتنے کا یہ کپڑا ہے۔ تو اس طریقے سے جو میں انصاف کرتا ہوں یہ سارے لوگ دیکھتے ہیں اور ان سے نبھ نہ سکے گا۔ عصر کے بعد حضرت گھر تشریف لے جاتے تھے، اگر ایک بیوی کے ہاں کھڑے کھڑے بات کی ہے ٹائم دیکھ کر، تو دوسری بیوی کے ہاں بھی کھڑے کھڑے ہی بات کی ہے ٹائم دیکھ کر۔ اگر ایک بیوی کے ہاں بیٹھ کر بات چیت کی ہے تو دوسری بیوی کے ہاں بھی بیٹھ کر اتنی ہی دیر بات کی ہے۔ اگر زیادہ ٹائم ایک کے ہاں لگایا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیا جواب دوں؟ یہ ہے عدل و انصاف۔ تو بیوی صاحبہ پیرانی صاحبہ کیا کریں گے؟ تم نے دوسری شادی کر کے مریدوں کے لیے راہ کھول دی، تو راہ تو انہی کے لیے کھلے گی نا جو مرید ہوں گے۔ آج تو مرید ہونے کا دم بھرتے ہیں،
ورنہ کہنا ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے. بس مرید کر لو، آگے باقی چھٹی، کہنا ماننے نہیں. حالانکہ مرید تو اپنے شیخ کا عاشق ہوتا ہے، مرید تو اپنے شیخ کا عاشق ہوتا ہے. اور یہاں تک کہ بزرگان دین کے حالات میں دیکھو کیا لکھا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حدیث شریف پڑھا رہے تھے تو سامنے ایک دم سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے پھر بیٹھ گئے. 2-3 دفعہ اسی طرح کھڑے ہوئے. لوگ شاگردوں کی سمجھ میں نہیں آیا، بڑے بڑے عالم تھے شاگرد، کیوں حضرت اٹھے کیوں بیٹھے. جب فارغ ہو گئے تو سوال کیا تو حضرت نے فرمایا بچے کھیل رہے سامنے. وہ کھیلتا کھیلتا میرا ایک استاد زیادہ سامنے آ جاتا تھا، اس لیے کھڑا ہو جاتا. استاد زیادہ، استاد کا لڑکا سامنے آ جاتا تو میں اس کو دیکھ کر کھڑا ہو جاتا تھا. کہا آپ کا استاد ان لڑکوں میں کون ہے ان کا باپ؟ استاد یہ تو سارے بچے جاہلوں کے. تو حضرت نے فرمایا دیکھو وہ لڑکا، کہا جی یہ تو بھنگی کا ہے، یہ تو بھنگی کا لڑکا ہے جسے آپ استاد زیادہ فرما رہے ہیں، آپ کو مغالطہ تو نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں. فرمایا مغالطہ نہیں، اس کا باپ میرا استاد ہے. وہ بھنگی آپ کا استاد ہے؟ فرمایا ہاں. کیسے؟ تو آپ نے فرمایا میرے پاس ایک فتویٰ آیا، اس میں لکھا تھا، بعض ان پڑھ ہو نا، انگھڑ، ایک تو ان پڑھ ہو ایک انگھڑ. اس نے لکھا تھا کتا کب بالغ ہوتا ہے، کتا بالغ کب ہوتا ہے. تو مجھے معلوم نہیں تھا، نہ کہیں کتابوں میں لکھا. تو میں نے سوچا اس مسئلے کا انہی لوگوں کو پتہ چل سکتا ہے جو انہی چیزوں میں رہتے ہیں. تو میں بھنگی کے پاس گیا، پرانے آدمی، اس سے جا کے کہا. وہ کھڑا ہو گیا. حضرت کیسے؟ کہا مجھے ایک مسئلے کی پڑ گئی ضرورت. اس نے کہا آپ مجھے وہیں بلا لیتے، آپ کیوں تکلیف اٹھائی، مجھے شرمندہ کیا. نہیں ضرورت میری ہے. تو فرمایا میں یہ پوچھنا آیا ہوں، مسئلہ معلوم کرنے کہ کتا کب بالغ ہوتا ہے، میرے پاس ایک فتویٰ آیا ہے. تو اس بھنگی نے جواب دیا جب ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرنے لگے تب بالغ ہوتا ہے. تو فرمایا بہت اچھا. فرمایا مجھ سے یہ ایک مسئلہ معلوم ہوا، اس لیے میں نے اس فتوے میں لکھا. تو میں اس وقت سے اس کو کہتا ہوں استاد جی، ایک مسئلے کا استاد. بتاؤ جس سے قرآن شریف پڑھا ہو، جس سے حدیث شریف پڑھی ہو، جس سے کتابیں پڑھی ہوں، جس سے لکھنا پڑھنا سیکھا ہو، ان استادوں کا کیا درجہ ہو. آئی سمجھ میں؟ آج تو استاد کا ادب نہیں، استاد زادوں کا تو کون کرے گا، ان کے اولاد کا تو کون کرے گا. حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی اللہ ان کی قبر پر رحمت فرما. دیکھو پر پنکھا چل رہا، خام کو کسی نے چلا رکھا، وہاں کوئی ہے نہیں. تو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، خلیفہ تھے. تو حضرت کی جو صاحبزادے تھے ان سے ملاقات کے لیے حضرت جایا کرتے تھے، حضرت جایا کرتے تھے. بہت شدت سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے گنگو. اور جو حضرت کی صاحبزادی تھی ان سے جمعرات، وہ گنگوئی میں تھی، تو جمعرات کے روز حضرت فارغ ہو کر سبق وغیرہ سے پان چھالی کتھا وغیرہ لے کر گنگو تشریف لے جاتے تھے. رات کو وہیں قیام کرتے تھے. اور استاد زادی کو، حضرت کی صاحبزادی کو، کیونکہ شیخ کی لڑکی ہے، ان کو وہ چھالی پان کتھا دے کر جمعرات کو جا کر اور جمعہ کو واپس آیا کرتے تھے. دیکھا یہ حالت تھی. یوں ادب سے ملا ان کو علم. علم بعد میں ہے، پہلے ادب ہے. جتنا ادب ہوگا اتنا ہی علم آئے گا، اور اتنا ہی وہ علم نافع بنے گا، نفع دینے والا بنے گا. تو یہ ہے وہ ہر اطاعت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا ذاکر بندہ ہے. یہ ہے ترتیب. اگر دل میں وہ ذات جم گئی ہوتی تو کیا باغوں کو، باغ ابھی پھل کا نام ہی نہیں ہے، پھول آنے پر خرید و فروخت کرتا ہی، پھول آنے پر خرید و فروخت کرتا. ابھی تو پھول ہی آیا ہے، پھل بھی نہیں آیا ہے نا، اور اس کو فروخت کر رہا ہے باغ کو. حالانکہ اس موقع پر منع کا حکم تھا. تو اس ساری ہونے کا تقاضا، یعنی اللہ تعالیٰ کا دھیان دل پر جم جانے کا تقاضا یہ تھا
کہ وہ بے کی ایسی صورت سے بچتا جو حرام ہے، جو حرام ہے. یوں جڑ چلی ہوئی ہے بھینس کی، گائے کی، اور بھر رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں بولو بھائی اس کی جڑ میں جتنا دودھ ہے کتنا کا لیتے ہو؟ اس نے کہا بھائی اندازاً 5 کلو ہوگا، 3 کلو ہوگا، 4 کلو ہوگا. اس نے اٹھا کر کے اس کو دے دیا. اب جو نکالا جتنا اندازہ تھا اس سے کم نکلا ہے نا، یا زیادہ نکلا. پیسے دیے کتنے کے، دودھ نکلا کتنا، یا تو کم یا زیادہ. تو یہ بے جب دکھائی نہیں دے رہی ہے ناجائز. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس بھینس کے کوئی روگ ہے، بیماری ہے، انجیکشن لگا دیا، سوج گئی اس کی جڑ، دودھ کچھ نہیں، دودھ کچھ نہیں ہے. ایسا بھی ہوتا. تو اس طرح سے خرید و فروخت حرام ہے. تو باغ کا ایسے وقت میں بیچنا جبکہ اس کے اندر پھل نہ ہو، ہے نا. دریا کے اندر مچھلی ہیں، کسی نے کہا بولو بھائی دریا میں دیکھو کتنی مچھلی کود رہی، بولو کتنا کلو. انہوں نے کہا اندازاً اتنا ہوگا، اٹکل پچو لے لیے. یہ حرام ہے بیچنا بھی اور خریدنا بھی. مچھلیوں کو باہر نکالو پھر سودا کرو. آنکھوں دیکھا تو ہے. دودھ کو بھینس کے سے باہر نکالو پھر اس کا سودا کرو، یہ جائز ہے. جب پھل سامنے ہے ہی نہیں تو کس چیز کو خرید رہا ہے؟ پھر بعد میں ٹوٹا نفع کرتے پھرتے ہیں، روتے پھرتے ہیں، پریشان ہوتے پھرتے ہیں. یہ نحوست ہے ان چیزوں کی کہ آندھیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، پھل بگڑ جاتے ہیں، کیڑے لگ جاتے ہیں. کتنا دوائیوں میں خرچ. نحوست تو آنی. جو اللہ کی حفاظت تھی وہ ہٹ گئی. اب تم نے اپنی حفاظت میں لے لیا کہ اب پھولوں میں لے لو، پہلے ہی پتوں میں لے لو. اب جب پھول آئے گا، پھل آئے گا، ہم پہلے سے کیڑوں کو ماریں گے اور ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے. خوب رقم لگا رہے ہیں. جب پھل سامنے آیا تھوڑا بہت، اب سر پکڑ کر رو رہے ہیں، ہے نا. کبھی بھاؤ گر گیا، کبھی راستے میں لٹ گئے، کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہے نا. کہاں گئی وہ نفع، کہاں گئی وہ برکت. اور پہلے کیسا دور تھا جب شریعت کے مطابق ہوتا تھا تو طوفان جب بھی آتے تھے اور پھل گرتے تھے، امچور بنتا تھا، لوگ چٹنیاں بنا کر کھاتے تھے اور اس کا اچار ڈالتے تھے. اور جب بھی وہ عام کام میں آتے تھے، ہے نا. جو گر گئے اور جو بچ جاتے تھے اس میں کیسی برکت ہوتی تھی. رشتے دار جا رہے ہیں ملنے کے لیے، آؤ بھائی رشتے دار آ جاؤ، باغ لے رکھا ہے، آ جاؤ کسی دن. اب وہ آ گئے رشتے دار. اب پھر باغ میں لے گیا اور باغ میں جا کر کھلا رہا ہے ان کو، ساروں کو بالٹی بھر کے رکھ دیا، وہ سب کھا رہے ہیں. ملنے والے الگ آ رہے ہیں، مانگنے والے الگ آ رہے ہیں. سب کو کھلا بھی رہا ہے، بچا بھی رہا ہے، نفع بھی ہو رہا ہے. اور جو نقصان ہو گیا اللہ تعالیٰ کی حکم کسی وجہ سے تو اس کا اللہ انتظام خود اور کرتا. اور آج اگر کوئی ملنے والا چلا بھی جائے، کہنے لگا گئی 2 کلو آم تو 5 کلو کا ہاتھ پھیرا کرے تو 2 کلو پھیرا، تو ایسا ہے. اور دوسری مرتبہ آ گیا تو میں خدا خیر کرے، دل کوسے گا کہاں گیا، تو یہ کہاں دے دے گا فقیروں کو. تو یہ ہے اس کے من نحوست. تو جب اطاعت نہیں ہے خرید و فروخت میں، وہ اللہ والا نہیں، اس کو اللہ یاد ہی نہیں. وہ ذات دل میں اگر ہوتی، ہے نہیں، نہ ذکر جاری ہے، تو ذکر کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی یاد. اور دھیان دل کے اندر ہو. یہ کیسا دھیان ہے کہ اس موقع پر دھیان سے کام نہیں لیا. آیات اور علامت سے صحیح پہچان ہوا کرتی ہے. تو اب ایسے مطیع فرما بردار بندے کی اڑان کس درجے ہوگی؟ ایسے فرما بردار بندے کی اڑان کس درجے ہوگی؟ سوچو. حیران ساری کی طرف اڑا چلا جا رہا ہے، جیسے پیچھے سے کوئی دھکا نہیں دے رہا اس کی گاڑی کو، بلکہ آگے سے کوئی کھینچے لے جا رہا ہے. اس طرح چلا جا رہا ہے، دوڑا ہوا چلا جا رہا ہے، کوئی اوپر کو کھینچ رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ کھینچتے ہیں. اب یہ اللہ کا راستہ طے کرنے والوں کی 4 قسمیں ہیں. اللہ کا راستہ طے کرنے والوں کی کیا قسمیں ہیں؟ 4. سلوک میں سالک کی 4 قسمیں. سالک محض، پہلا ہے سالک محض، سالک محض، مجذوب محض. سالک مجذوب،
مجذوب سالک، یہ 4 ہو گئے۔ یہاں وہ مجذوب مراد نہیں جو مشہور قسم کا جیسے پاگل ہوتا ہے، پھر رہا سڑکوں پر لال ٹپکاتا، وہاں پڑا وہاں پڑا، تو ایسا مجذوب مراد نہیں ہے۔ ان میں سے کسی کو تکوینی خدمت سپرد کر دی جایا کرتی ہے نا، تکوینی یعنی اندر کی خدمت سپرد کر دی جاتی ہے۔ یہاں وہ نرا مجذوب مراد نہیں ہے، بلکہ سلوک میں سالک کی قسم ہے۔ ایک تو وہ پاگل ہے جو پاگلوں کی طرح پھرتا رہتا ہے، اور وہ ان میں مجذوب بھی ہوتے ہیں، مجذوب۔ اور وہ مجذوب کیا ہے؟ نہیں، پاگل دیکھنے میں تو وہ پاگل ہیں، لیکن ان کی ڈیوٹی کچھ نہ کچھ لگا دی جاتی ہے۔ اگر کسی پاگل کمزور کم عقل والے کو وہاں بٹھا دو دروازے پہ اور کہہ دو کہ دیکھ کسی عورت کو اندر نہ آنے دیے، اس دروازے سے کسی عورت کو نہ آنے دینا، اور مرد جتنا آنے دو، کسی کو نہ روکنا، کہ بہت اچھا، بس بیٹھو۔ اسے تو ایک بات کا پتہ، عورت آئے گی تو ڈنڈا ٹھاوے گا اور نہ تو جاؤ، اور کوئی پتہ نہیں۔ عقل سے کوئی کام وہ نہیں لیتا، نہ اسے عقل ہے، جس کام پہ لگا دیا ویسے لگا دیا، وہ تو لگ رہا ہے اسی پہ۔ تو یہ ہے مجذوب۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، مجذوب پر آ گئی بات، مجذوب سے کوئی فائدہ دعا وغیرہ کا نہیں ہوتا، مجذوب سے دعا وغیرہ کا فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ وہ جو دعا کر دے وہی پوری ہوگی، دعا کا حق مجذوب کو نہیں ہے، جی صاحب ارشاد کو حق ہے۔ یعنی صاحب ارشاد اللہ والے، اگر وہ ان کو لوح محفوظ میں بھی معلوم ہو جائے کہ فلاں کی تقدیر میں یوں لکھا ہے کہ اس کے اولاد نہیں ہوگی، یہ اس مقدمے میں ہارے گا، سزا ہوگی، دیکھ لیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ والا اللہ تعالیٰ سے تہجد میں دن میں دعا مانگ سکتا ہے، یا اللہ اسے بحال کر دے، یا اللہ اسے بحال کر دے، اسے معاف کر دے۔ وہ اللہ والا اس طرح سے دعا میں زور لگا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صاحب ارشاد ہے۔ اور جو مجذوب ہوگا اسے تو بتا دیا، دیکھ یہ لکھا یہاں لوح محفوظ میں، اس کے اولاد نہیں، وہ چپ، وہ نہیں کچھ کہہ سکتا، وہ تو یوں ہی کہہ سکے اس کے اولاد نہیں ہونے کی، جاؤ جاؤ اولاد نہیں ہونے کی، فلاں جگہ مقدمے میں کامیاب ہوگا، جا کامیاب ہوگا۔ اب انہوں نے جو کہا وہ تو کامیاب ہو گیا، اور انہیں مجذوب نے کہا تھا، وہ نہ بھی کہتا جب بھی کامیاب ہو۔ کیوں؟ اس نے سن لیا اندر کی بات، اس نے دیکھ لی اندر کی بات، تو وہ مجذوب نے کہہ دی، آپ اسی پر ایمان لے آئے کہ اسی کے ہاتھ میں گویا ساری عدالت۔ بلکہ حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بلکہ ایسے آدمی سے نقصان کا ڈر ہے، بس نہ پاس لگو نہ منہ لگو، اپنا کام سے کام بس۔ ایک دفعہ ایک آدمی اسے مجذوب کے پیچھے پڑ رہا تھا، یہ دعا کر دے گا، پاگل آدمی کے پاس جانا دعا کروانے، جس کے رال بہری ہے، نہ نماز کی خبر نہ اسے کہیں کی خبر، اسے جا کے دعا کروائے، کبھی جلیبی کھلاوے، کبھی دودھ جلیبی کھلاوے، کبھی بریانی کھلاوے، کبھی کچھ لے جاوے، کبھی کچھ، خوب کھلاتا رہا، خوب کھلاتا پلاتا رہا۔ اب ہو گیا اور زیادہ کنگال، تو ایک دن جا کے کہنے لگا، حضرت میں تو تھک لیا، لٹ لیا تمہیں کھلاتے کھلاتے پلاتے، تم دعا ہی نہیں کرتے، میں بڑا پریشان ہوں، میرے لیے دعا کیوں نہیں کی تم لوگ، کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا اچھا دعا کر دو، کہ ہاں جی دعا کر دو، اور کب کو کرو گے؟ جب مر جاؤں گے جب کرو گے؟ کہنا کر دوں دعا؟ ہاں جی کر دو، کر دوں دعا؟ چار تو بھائی جوش مارا، آج تو بیٹے پار ہو جائے، ہے نا؟ اس نے کہا کر دوں دعا؟ ہم نے ہاتھ اٹھا کے، اے اللہ جیسا میں ہوں ایسا ہی اسے کر دے، بس۔ انہیں بھی گردن جو لٹکا لی نیچے، اس کے ورال بہنی شروع ہو، جو ہوا فائدہ۔ دیکھا کیسی دعا سنی اللہ نے؟ تو اس نے چونکہ مانگی ہے جذب میں، اے اللہ اسے میرے جیسا کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے خود فوراً قبول فرما لی۔ لیکن وہ دعا کا حق تو اسے تھا، لیکن دوسری کے لیے دعاؤں کا حق نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ تم ہمارے اندر کے معاملوں میں دخل، پہرے دار ہو، پہرے داری پر ہو، اندر دخل دینے کا کیا مطلب؟ اس کو حق نہیں ہے۔ اگر 3-5 کرے گا، کان پکڑ کے حاکم اندر سے کہے گا اسے باہر نکال دو یہاں سے، دربان سینکڑوں دربان آنے کو تیار ہے۔ سمجھ میں آئی؟
اس لیے مجذوب سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ ایک شخص جایا کرتا السلام علیکم وعلیکم السلام مجذوب کے پاس، انہوں نے کہا ارے بھائی امرود کھلاؤ، انہوں نے سب کو ٹھیک ہے کہو جائیں گے جو بھی آئے امرود کھلاؤ امرود کھلاؤ۔ بس ایک دن دماغ میں آ گئی لاؤ ایک ٹوکری لے جاؤں خوب چھکلے گا، ایک ٹوکری امرودوں کی بڑھیا بڑھیا امرود لے گئے اور لے جا کر کے کہا لو جی خوب کھاؤ، جب تک تمہاری سمجھ آئے جب تک کھاؤ پیٹ بھر کے امرود، بہت اچھا۔ اس نے کہا یہاں نہیں، ٹوکری اٹھا وہاں چل دریا پہ، دریا پر چل، چلو بس جا کے وہاں رکھ لیا، اپنا آپ گھس گیا پانی میں، یہ کھڑا کنارے پر امرود کی ٹوکری لیے، وہاں بیچ میں جا کے دھار میں کھڑا ہو گیا اور انہوں نے کہا لا ایک ایک امرود پھینک، اب وہ یوں اٹھاوے اور امرود یوں زور سے پھینکے اب وہ یوں پکڑ لیں اور کھائے گا، لا دوسرا کھائے، ساری ٹوکری وہیں کھڑے کھڑے آ گئی ساری ٹوکری۔ اب آخر میں جب جو ایک رہ گیا تھا وہ آیا اس کی طرف کو، انہوں نے کہا لے یہ تو کھائیے، لے پکڑ، انہوں نے پھینکا اس کی طرف، انہوں نے پکڑا، اتنی تیز گرم، اس نے اس میں ڈال دیا ٹوکرے مجھے گرم بالکل، اور اس نے کہا جا اسے تو کھا، بس جا کے گھر اس نے تو کھائے ڈر گیا تو کہتے اتنا گرم امرود، اور جا کے وہاں اس نے طاق میں رکھ دیا، طاق میں رکھ دیا، ایک ہفتے تک وہ امرود وہیں رکھا رہا، نہ یاد رہا نہ اٹھانے کی ہمت ہوئی۔ ایک ہفتے کے بعد کوئی مہمان آیا، انہوں نے کہا بھائی امرود بہت زور کا رکھا کہ ہاں فلاں مجذوب نے دیا تھا، فلاں مجذوب نے فلاں مست نے مجھے یہ دیا تھا امرود، عمر میں نے کھایا نہیں، کہنے لگا لا مجھے لا میں کھاؤں گا، ارے ایسے اللہ والوں کا تحفہ، ایسا ہی ہوگا نا کوئی اناڑی آج کل جیسا ایسے باولوں کا عاشق، تو انہوں نے فرمایا ارے ہم نبی کے عاشق ہیں، کوئی نبی باولا نہیں ہوا، یہ ہوا کوئی نبی مست مجذوب نہیں ہوا، سارے عقل و دانش کے استاد تھے کہ امتیوں کو جھکنا پڑا نبیوں کی عقل کے سامنے۔ تو اگر پاگل پن کمال ہوتا تو نبیوں کو بھی اللہ میں دیتا، آگے سمجھ لو، لاؤ میں کھاؤں گا، کہنا میں کھا لے، وہ رکھا اٹھا لے، اب اس نے جو اٹھا تو وہ اب بھی گرم ہی ہے، 8 دن کے بعد اسے اٹھایا تو وہ اب بھی گرم ہی ہے امرود، اس نے کہا بھائی یہ تو گرم ہو رہا، کہ وہ دن بھی گرم تھا آج بھی گرم ہی ہو رہا، تو اس نے جو کھایا امرود کا کھانا تھا، عقل اس کی اڑ گئی ایک دم، جیسے وہ پاگل تھا ایسے ہی یہ مہمان بھی پاگل ہو گیا۔ بولو اچھا رہا؟ روے گی گھر والی، رویں گے بچے، ماں باپ رویں گے ہمارے بچے کو کیا ہو گیا، اچھا ہوا؟ بولو، تو برا اللہ نے کیا، اس نے خود کیا، اس وجہ مست کے ہاتھ کا امرود کھا کے بس کیا پوچھو، ساری زمین کے خزانے مجھے دکھ جائیں گے، سارے نکال لوں۔ اب خزانے بھی اگر دکھ جائیں، عقل تو کام نہیں کرتی کہ گھر لے جاؤں، عقل تو گئی۔ تو یہ ہے سالک کی 4 قسموں میں، سالک محض، مجذوب محض، اور سالک مجذوب، مجذوب سالک۔ تو یہاں وہ مجذوب مراد نہیں جو معروف قسم کا ہے، ان میں سے تو کسی کو تکوینی خدمت سپر کر دی جایا کرتی ہے، یہاں وہ نرا مجذوب مراد نہیں ہے، بلکہ سلوک میں سالک کی قسمیں ہیں جو نرا مجذوب ہو کہ اس کو خدمت گار بنا کر تکوینی طور پر بجائے ملک کے مقرر کر دیا۔ ملک اور فرشتے آسمانی ہیں اور یہ زمین کا ہے، جیسے حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے تکوینی خدمات پر مقرر فرمایا تھا، یعنی اندر کا نظام، باطن کا نظام۔ قرآن پاک میں ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہمیں ان کو اپنے پاس سے علم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس جانے کا حکم ہوا تھا، لیکن اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر کا افضل ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ بھلا کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کہاں خضر علیہ السلام، کہاں شریعت اور کہاں تکوین؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ کے طور پر بتایا تھا، سکھایا تھا کہ تم نے عام طریقے سے کیوں کہہ دیا۔ کسی نے پوچھا جی تقریر تو آپ کی جو سنی کمال ہو، اجی یہ تو بتاؤ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے گا دنیا میں؟
انہوں نے فرمایا نہیں، دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ اچھا نہیں لگا، تھے تو وہی، ان سے بڑا تو عالم کوئی تھا ہی نہیں، سچ کہا، لیکن ظاہری لفظ جو تھا وہ اللہ کو پسند کہ میں تو کسی کے میرے سامنے نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ تم نے کیسے کہہ دیا کہ سب سے بڑا عالم میں ہی ہوں، بہت سے ایسے بھی ہیں جو تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ اچھا، آپ نے سوچا کتاب میرے پاس، اللہ کا نبی میں، اور کوئی نبی میرے مقابلے میں رسول نہیں ہے، تو پھر اور کون ہے؟ کہ اللہ مجھے دکھا، میں ملنا چاہتا ہوں ایسے آدمی سے جو مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو فرمایا جاؤ فلاں جگہ دریا پہ ملے گا۔ جب وہاں پہنچے حضرت خضر علیہ السلام سے جا کے سلام دعا ہوئی، میں موسیٰ ہوں، کیا بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کچھ وقت لگانا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا نہ بھائی، تمہارا میرا نباہ نہیں ہونے، تم دخل دو گے، اور دخل اچھا نہیں، دخل اچھا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں کچھ نہیں کہوں گا، نہ کچھ بولوں گا، آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا نباہ؟ فرمایا نہیں، نباہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا پھر موسیٰ علیہ السلام کا نہیں، میں نباہ کروں گا، کیوں نہیں کروں گا، میں تم سے کچھ دخل ہی نہیں دوں۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم چل دیے دونوں۔ جب چلے راستے میں جس کشتی میں سوار ہو کر گئے، اس کشتی والے نے ان سے پیسے نہیں لیے کہ تم تو بھائی اللہ والے آدمی ہو، چہرہ تمہارا بتا رہا ہے اللہ والے ہو، تم سے میں کیا کرایہ لوں، کیا خبر ہے، اس کے بدلے نہ لینے کے اللہ مجھے برکت دے۔ چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا تو خضر علیہ السلام نے نیچے اتر کر اس کا ایک ٹکڑا ذرا سا توڑ دیا، کنارے پہ سے ایک اس کا ٹکڑا توڑ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ کیا کیا تم نے؟ ظلم، کسی نے بیچارے نے پیسے بھی نہیں لیے ہم سے، اور تم نے اس کا اور نقصان کر دیا، یہ بدلہ دیا بھلائی کا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا میرا تمہارا نباہ نہیں ہونے، اوہ میری یہاں غلطی ہو گئی، میں نے آپ کو دخل دیا، میں اب کہیں بولنے لگا، چلو اچھا اب کہیں بولنے لگا۔ چلے راستے میں بستی میں گئے، وہاں کھانے پینے کو کسی نے نہ پوچھا۔ جب شام ہو گئی کسی نے پوچھا، بستی سے جا رہے تھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا ایک دیوار یوں گرنے کو ہو رہی تھی، برسات کی موسم، اور وہ یوں جھکی جا رہی تھی، گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے لگا کے اس پر ہاتھ یا کمر سیدھی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عجیب آدمی ہے، انہوں نے تو کھانے کو پوچھا نہ پانی کو، انہیں یوں کہہ دیتے بس دو آدمیوں کو کھانا کھلا دیا میں دیوار صحیح کر دوں۔ آپ نے تو ان سے کچھ بھی نہیں کہا، دیوار سیدھی کر دی، ایسے نالائقوں کا کام کر دیا جو اتنے بھی نہیں دیکھ بھال کر رہے کہ مسافر ہیں مہمان ہیں، پھر ان کا کام کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھو اس کی نظر اللہ تعالیٰ کے حکم پر تھی، حضرت خضر علیہ السلام کی نظر اللہ تعالیٰ کے حکم پر تھی۔ ایک آدمی نے اپنے استاد کو شادی میں نہیں پوچھا، نہ کھانا بھجوایا، نہ شادی میں جب نکاح کرنے جا رہا تھا نہ سلام کرنے استاد کو گیا، تو استاد کا دل خوش ہوگا سن کر، یہ برا لگے گا، بڑا نالائق ہے، بڑا نالائق ہے شاگرد، ہے نا، یہ بھی نہیں پوچھا لاؤ دعوت ہی کر دوں، لاؤ یہیں لا کے کھلا دوں، ہے نا، سلام کرنے آتا، سلام کر کے کچھ سلام بھی دیتا، کتنی دعا دل سے نکلتی، شادی میں تو کیا لے جاتا، اتنی حالت اس کی گر گئی، کتنی تکلیف ہوگی استاد کو۔ لیکن پھر وہ آ گیا سامنے اور آ کر کے کہہ رہا ہے حضرت استاد سے کہہ رہا تھی ذرا اس بچہ ہوا ہے میرے یہاں، اس کو دم کر دو، دم کر دیا، تعویذ بھی دے دو، لو تعویذ بھی دے، کچھ نہیں کہتے، دل پہ صدمہ ہے، اس نہیں ہے، ہے نہیں ہے، اس شاگرد کا صدمہ ہے کہ نہیں، لیکن کچھ نہیں کہتے، تعویذ بھی دے دیا، پانی بھی پڑ گیا، کیوں؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، پڑھایا تھا اللہ کے لیے، وہ اس کا ظرف ہے جو اس نے حق تلفی کی، لیکن میں جو دم کر رہا ہوں پانی دے رہا ہوں اللہ کے، تو اس کا اجر یہ شاگرد دے گا یا اللہ دے گا؟ اللہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ سمجھنا بات کو، کس لیے گھر چھوڑ کر یہاں آئے ہوں بیٹھنے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھو ان باتوں، ہم جو کام کریں اللہ کے لیے۔
ایک بزرگ نے اپنی بیوی سے کہا ایک مرتبہ، سناؤں نہیں؟ سننے کے لیے بیٹھے یا سمجھنے کے لیے؟ ذرا کنگا لے آؤ، ذرا کنگھی لے آؤ۔ بیوی نے کہا بہت اچھا۔ اب وہ جب کنگھی لینے چلی تو اس نے کہا شیشہ بھی لاؤں؟ بیوی نے کہا شیشہ بھی لاؤں؟ خاموش ہو، ذرا سے خاموش ہو کر کے پھر فرمایا ہاں لے آؤ، ہاں لے آؤ۔ عبد الماجد خان سن بھی رہا، مسکرا بھی رہا، سو بھی رہا۔ یہ 3 ٹائم میں ایک کام کرتا، کتنا بہادر آدمی، سن بھی رہا ہے، مسکرا بھی رہا ہے اور سو بھی رہا ہے۔ جو ہاتھ لگا کے پوچھو سو رہا نہیں تو ہے نا، یہی حالت ہے ہماری ساری زندگی۔ تو فرمایا لے آؤ۔ اب بیوی نے کہا اتنی دیر کیوں لگی سوچنے میں، کہنے میں؟ جب میں نے پوچھا شیشہ بھی لاؤں تو تم کہہ رہے تھے ہاں لیا یا نہیں، اتنی دیر سوچنے میں کیوں لگی؟ سوچ ان دیر تک کیا سوچ رہے تھے وہ بتاؤ۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا جب تو پوچھ رہی ہے تو بتاؤں، میں نے جب کنگا منگایا تو میں سفر میں باہر جانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے کنگا منگایا تاکہ بالوں کو صحیح کر لوں، سلجھا لوں، داڑھی بھی صحیح کر لوں، سر کے بال بھی صحیح کر لوں۔ اگر یوں ہی اونٹ پٹانگ جسے کہتے ہیں، بال سر کے بھی الٹے سیدھے ہو رہے، داڑھی بھی الٹی سیدھی ہو رہی، الجھ پلجھ ہو رہی ہے تو خراب ہو رہی ہے، اور میں اس حال میں باہر نکلوں تو ہو سکتا ہے دیکھنے والے مجھے ذلیل سمجھیں، ان کا دل کو تکلیف پہنچے گی، رنج پہنچے۔ محلہ کچیلے آدمی کو دیکھ کر جب پاس آ جائے تو جی خوش ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے نا، اس لیے کوئی کسی کو تکلیف نہ ہو، اس لیے میں اپنے بالوں کو سلجھانے کے لیے کنگا منگا رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سے رہو کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، تو زبان سے بھی تکلیف نہ پہنچاؤ، چال سے عمل سے بھی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، یوں فرمایا کرتے تھے مومن کو ایسا نہیں رہنا چاہیے کہ جو تمہیں چلتے چلتے راستے میں کوئی منہ پہنچنے کا رومال بنا لے، ہے نا۔ اگر گندی حالت سے، گندے